وصیت کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال فلانے آدمی کو یا فلانے کام میں دے دینا، یہ وصیت ہے۔ چاہے تندرستی میں کہی، چاہے بیماری میں، پھر چاہے اس بیماری میں مر جائے یا تندرست ہو جائے، اور جو خود اپنے ہاتھ سے کہے دے دے، کسی کو قرضہ معاف کر دے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ تندرستی میں ہر طرح درست ہے، اور اسی طرح جس بیماری سے شفا ہو جائے اس میں بھی درست ہے، اور جس بیماری میں مر جائے وہ وصیت ہے جس کا حکم آگے آتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی کے ذمے نمازیں یا روزے یا زکوٰۃ یا قسم و روزہ وغیرہ کا کفارہ باقی رہ گیا ہو اور اتنا مال بھی موجود ہو، تو مرتے وقت اس کے لیے وصیت کر جانا ضروری اور واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا کچھ قرض ہو یا کوئی امانت اس کے پاس رکھی ہو، اس کی وصیت کر دینا واجب ہے، نہ کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ اور اگر کچھ رشتہ دار غریب ہو جن کو شرع سے کچھ میراث نہ پہنچتی ہو اور اس کے پاس بہت مال و دولت ہے، تو ان کو کچھ دلا دینا اور وصیت کر جانا مستحب ہے، اور باقی اور لوگوں کے لیے وصیت کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے۔ مسئلہ نمبر 3، مرنے کے بعد مردے کے مال میں سے پہلے اس کی گور و کفن کا سامان کرے، پھر جو کچھ بچے اس سے قرضہ ادا کر دے۔ اگر مردے کا سارا مال قرضہ ادا کرنے میں لگ جائے تو سارا مال قرضہ میں لگا دے گے، وارثوں کو کچھ نہ ملے گا، اس لیے قرضہ ادا کرنے کی وصیت پر بہرحال عمل کرے گی۔ اگر سب مال اس کی وصیت کی وجہ سے خرچ ہو جائے تب بھی کچھ پرواہ نہیں، بلکہ اگر وصیت بھی نہ کر جائے تب بھی قرضہ اول ادا کریں گے، اور قرض کے سوا اور چیزوں کی وصیت کا اختیار فقط تہائی مال میں ہوتا ہے، یعنی جتنا مال جوڑا ہے اس کی تہائی میں سے اگر وصیت پوری ہو جائے، مثلا کفن دفن اور قرضے میں لگا کر 300 روپے بچے اور 100 روپے میں سب وصیتیں پوری ہو جائے، تب تو وصیت کو پورا کرے گی، اور تہائی مال سے زیادہ لگانا وارثوں کے ذمے واجب نہیں۔ تہائی میں سے جتنی وصیتیں پوری ہو جائے اس کو پورا کرے، باقی چھوڑ دے۔ البتہ اگر سب وارث بخوشی رضامند ہو جائے کہ ہم اپنا اپنا حصہ نہ لیں گے، تم اس کی وصیت میں لگا دو، تو البتہ تہائی سے زیادہ بھی وصیت میں لگانا جائز ہے، لیکن نابالغوں کی اجازت کا بالکل اعتبار نہیں ہے، اور اگر اجازت بھی دے تب بھی ان کا حصہ خرچ کر دینا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، جس شخص کو میراث میں مال ملنے والا ہو، جیسے ماں باپ، شوہر، بیٹا وغیرہ، اس کے لیے وصیت کرنا صحیح نہیں، اور جس رشتہ دار کا اس کے مال میں کچھ حصہ نہ ہو یا رشتہ دار ہی نہ ہو، کوئی غیر ہو، اس کے لیے وصیت کرنا درست ہے، لیکن تہائی مال سے زیادہ دلانے کا اختیار نہیں۔ اگر کسی نے اپنے وارث کو وصیت کر دی کہ میرے بعد اس کو فلانی چیز دے دینا یا اتنا مال دے دینا، تو اس وصیت سے پانے کا اس کو کچھ حق نہیں ہے، البتہ اگر سب وارث راضی ہو جائے تو دے دینا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو تہائی سے زیادہ وصیت کر جائے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر سب وارث بخوشی راضی ہو جائے تو تہائی سے زیادہ ملے گا، ورنہ فقط تہائی مال ملے گا، اور نابالغوں کی اجازت کا کسی صورت میں اعتبار نہیں ہے، ہر جگہ اس کا خیال رکھو، ہم کہاں تک لکھے۔ مسئلہ نمبر 5، اگرچہ تہائی مال میں وصیت کر جانے کا اختیار ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پوری تہائی کی وصیت نہ کرے، کم کی وصیت کرے، بلکہ اگر بہت زیادہ مالدار نہ ہو تو وصیت ہی نہ کرے، وارثوں کے لیے چھوڑ لے کہ اچھی طرح فراغت سے بسر کرے، کیونکہ اپنے وارثوں کو فراغت اور آسائش میں چھوڑ جانے میں بھی ثواب ملتا ہے۔
ہاں البتہ اگر ضروری وصیت ہو جیسے نماز روزے کا فدیہ تو اس کی وصیت بہرحال کر جائے ورنہ گنہگار ہوگی۔ مسئلہ نمبر 6، کسی نے کہا میرے بعد میرے مال میں سے 100 روپے خیرات کر دینا تو دیکھو گور و کفن اور قرض ادا کرنے کے بعد کتنا مال بچا ہے کہ 300 یا اس سے زیادہ ہو تو پورے 100 روپے دینا چاہیے اور جو کم ہو تو صرف تہائی دینا واجب ہے۔ ہاں اگر سب وارث بلا کسی دباؤ و لحاظ کے منظور کر لے تو اور بات ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کسی کے کوئی وارث نہ ہو تو اس کو پورے مال کی وصیت کر دینا بھی درست ہے، اور اگر صرف بیوی ہو تو 3/4 کی وصیت درست ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے صرف میاں ہے تو آدھے مال کی وصیت درست ہے۔ مسئلہ نمبر 8، نابالغ کا وصیت کرنا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، یہ وصیت کی کہ میرے جنازے کی نماز فلاں شخص پڑھے فلاں شہر میں یا فلاں قبرستان یا فلاں کی قبر کے پاس مجھ کو دفنانا، فلاں کپڑے کو کفن دینا، میری قبر پکی بنا دینا، قبر پر قبہ بنا دینا، قبر پر کوئی حافظ بٹھا دینا کہ پڑھ پڑھ کے بخشا کرے، تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ 3 وصیتیں اخیر کی بالکل جائز ہی نہیں، پورا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 10، اگر کوئی وصیت کر کے اپنی وصیت سے لوٹ جائے یعنی کہہ دے کہ اب مجھے ایسا منظور نہیں، اس وصیت کا اعتبار نہ کرنا تو وصیت باطل ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 11، جس طرح تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر جانا درست نہیں، اسی طرح ایک بیماری کی حالت میں اپنے مال کو تہائی سے زیادہ بجز اپنے ضروری اخراج خرچ کھانے پینے دوا دارو وغیرہ کے خرچ کرنا بھی درست نہیں۔ اگر تہائی سے زیادہ دے دیا تو بدون اجازت وارثوں کو یہ دینا صحیح نہیں ہوا، جتنا تہائی سے زیادہ ہے وارثوں کو اس کے لے لینے کا اختیار ہے، اور نابالغ اگر اجازت دے تب بھی معتبر نہیں، اور وارث کو تہائی کے اندر بھی بدون سب وارثوں کی اجازت کے دینا درست نہیں۔ اور یہ حکم جب ہے کہ اپنی زندگی میں دے کر قبضہ بھی کرا دیا ہو، اور اگر دے تو دیا لیکن قبضہ ابھی نہیں ہوا تو مرنے کے بعد وہ دینا بالکل ہی باطل ہے، اس کو کچھ نہ ملے گا، وہ سب مال وارثوں کا حق ہے۔ اور یہی حکم ہے بیماری کی حالت میں خدا کی راہ میں دینے اور نیک کام میں لگانے کا، غرض یہ کہ تہائی سے زیادہ کسی طرح صاف کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 15، مر جانے کے بعد اس کے مال میں غور و کفن کرو، جو کچھ بچے تو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرنا چاہیے، وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، قرضہ کا ادا کرنا بہرحال مقدم ہے۔ بیوی کا مہر بھی قرضہ میں داخل ہے، اگر قرضہ نہ ہو یا قرضہ سے کچھ بچ رہے تو دیکھنا چاہیے کہ کچھ وصیت تو نہیں کی ہے، اگر کی ہے تو تہائی میں 2 جاری ہوگی، اور اگر نہیں کی یا وصیت سے جو بچا ہے وہ سب وارثوں کا حق ہے۔ شرع میں جن کا حصہ ہو کسی عالم سے پوچھ کر دینا چاہیے، یہ جو دستور ہے کہ جو جس کے ہاتھ لگا لے بھاگا بڑا گناہ ہے، یہاں نہ دو گے تو قیامت میں دینا پڑے گا، جہاں روپے کے عوض نیکیاں دینا پڑے گی۔ اسی طرح لڑکیوں کا حصہ بھی ضرور دینا چاہیے، شرع سے ان کا بھی حق ہے۔ مسئلہ نمبر 16، مردے کے مال میں سے لوگوں کی مہمانداری، آنے والوں کی خاطر مدارت، کھانا پلانا، صدقہ خیرات وغیرہ کچھ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد سے دفن کرنے تک جو کچھ اناج وغیرہ فقیروں کو دیا جاتا ہے، مردہ کے مال میں سے اس کا دینا بھی حرام ہے۔ مردے کو ہرگز کچھ ثواب نہیں پہنچتا بلکہ ثواب سمجھنا سخت گناہ ہے، کیونکہ اب یہ سب مال تو وارثوں کا ہو گیا، پرائی حق تلفی کر کے دینا ایسا ہی ہے جیسے غیر کا مال چرا کے دے دینا۔ سب مال وارثوں کو بانٹ دینا چاہیے،
ان کو اختیار ہے اپنے اپنے حصے میں سے جو چاہے شرع کے موافق کچھ کرے یا نہ کرے، بلکہ وارثوں سے اس خرچ کرنے اور خیرات کرنے کی اجازت بھی نہ لینا چاہیے، کیونکہ اجازت لینے سے فقط ظاہر دل سے اجازت دیتے ہیں کہ اجازت نہ دینے میں بدنامی ہوگی، ایسی اجازت کا کچھ اعتبار نہیں۔ مسئلہ نمبر 17۔ اسی طرح یہ جو دستور ہے کہ اس کے استعمال کپڑے خیرات کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی بغیر اجازت وارثوں کے ہرگز جائز نہیں، اور اگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہو تب تو اجازت دینے پر بھی جائز نہیں۔ پہلے مال تقسیم کر لو، تب بالغ لوگ اپنے حصے میں سے جو چاہے دے